جلسہ ہوتا ہے تو عوام آزاد ہوتی ہے، اور عوام آزادی سے جماعت اسلامی کے جلسے میں آتی ہے اور اپنے جذبات کا اظہار کرتی ہے، اور پوری دنیا جانتی ہے کہ جماعت کے جلسے تاریخی جلسے ہیں، اور یہ جو ہوئے ہیں اس میں تو یوتھ نے بہت بڑے پیمانے پر اس میں جو ہے وہ شرکت کی ہے، اور پورا ایک حوصلہ جو ہے وہ ملا ہے، ہمیں بھی ملا ہے، اور پوری عوام کے جو مسائل ہیں اس پہ بھی بات کی اسٹریٹ پاور ہماری نہ تو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں، نہ تو ہمارا پولنگ بوتھ آزاد ہے، نہ ہمارا سسٹم یہ آزاد ہے، اور نہ ہی یہاں وہ نتائج سامنے آتے ہیں جو عوام کی دلی رائے ہوتی ہے۔ سارا الیکشن جو ہے اس پہ تمام سیاسی پارٹیوں نے 2018 پہ بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک انتخابات میں انتخابی اصطلاحات نہیں ہوتی، تمام پارٹیوں کا اتفاق نہیں ہوتا، اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا رول اس سے مائنس نہیں کرتی، تب تک وہ نتائج سامنے نہیں آئیں گے جو عوام چاہتی ہے۔ اور جماعت اسلامی کا بھی بہت بڑا مسئلہ جو ہے وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہے۔ اچھا، اب آپ نے ایک دفعہ پھر ساری چیز ڈال دی، جس طرح اپوزیشن، تو آپ کا جو بیانیہ ہے وہ اپوزیشن کے زیادہ قریب لگ رہا ہے کہ الیکشن کو آپ ہی تسلیم نہیں کر رہے، باقی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو پھر اپوزیشن کے ساتھ ہو جائیں، اپوزیشن بھی تو یہی چیز کہہ رہی ہے، تو یہاں پہ آپ لوگ فرق ہے، ابھی نہ آپ حکومت کے ساتھ ہیں نہ اپوزیشن کے ساتھ ہیں۔ تو یہ جو سوال اٹھتا ہے لوگ کرتے ہیں کہ جو علیحدہ سے مسجد بنائی ہوئی ہے آپ نے، تو اس کا کچھ فائدہ ہوگا؟ فواد صاحب، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جماعت اسلامی کا جو بیانیہ ہے، جو امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب نے اس پہ پورا ٹیک لیا ہوا ہے موجودہ پوزیشن میں، اصل میں یہ عوام کا بیانیہ ہے۔ جماعت اسلامی اس وقت عوام کے ساتھ ہے، جماعت اسلامی کا بیانیہ عوام کا بیانیہ ہے، عوام کے جو عوام کیا جماعت اسلامی کے ساتھ ہے یا نہیں؟ جی بالکل، آپ کو نظر آ رہی ہے، ہم نے تو کوئی پیسے دے کے لوگوں کو نہیں بلایا، کوئی ہمارے کسی طرح کا کوئی عوام پر پریشر نہیں ہے، آپ کی ٹیم کور کر رہی ہے، آپ دکھا رہے ہیں کہ جلسوں میں کتنی بڑی تعداد میں لوگ سراج الحق صاحب کے پیغام کو سننے کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا نا علیحدہ مسجد، یہ علیحدہ مسجد نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور پی ٹی آئی جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم یہ سمجھتے ہیں ان کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ جب ایکسٹینشن کا معاملہ آتا ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، ایف اے ٹی ایف پر قانون سازی ہوتی ہے وہ بالکل اکٹھے ہوتے ہیں، جب سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ پورے دنیا نے دیکھا کہ وہ تینوں پارٹیاں جو ہیں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی اکٹھی تھی، اس وقت بھی اگر الگ تھی اور نظر آ رہی تھی تو وہ جماعت اسلامی تھی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اب بات جو ہے وہ کلیئر ہونی چاہیے، اور عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ تینوں پارٹیاں اقتدار کے لیے جنگ لڑ رہی ہیں، عوامی حقوق کے لیے۔ عوام کا ان کو نہ تو کوئی درد ہے نہ کوئی دکھ ہے، وہ صرف اور صرف اس کے لیے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ اس وقت جو حالات ہیں اگر آپ دیکھیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عوام کی اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق صاحب کر رہے ہیں، اور جماعت اسلامی میدان میں موجود ہے، اور اس 22 کروڑ عوام کا اگر درد ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ہے۔ لیکن اس کے ہوگا کیا اب؟ واٹ نیکسٹ؟ دیکھیں اب جتنے بھی آپ نے ایشوز بتائے وہاں پہ ایک تاثر یہ آ رہا تھا انڈیسائسونیس کا، کہ فیصلہ سازی نہیں کر رہے، بر وقت فیصلہ نہیں کر پا رہے، اور پھر بعد میں مڈل گراؤنڈ بچتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر، تو بیچ والا راستہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ بڑی تنقید ہے۔ اسی طرح آگے بھی سینٹ میں بھی آپ دیکھ لیں، سب نے پوزیشن لے لی، پارٹیز لے لی۔ اب اپوزیشن کا الائنس کوئی الیکٹورل الائنس تھوڑی ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں گورنمنٹ نہیں چاہیے، تو وہ بھی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کم از کم اس لیول تک آ جاتے۔ اپوزیشن کے ساتھ نہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، جس گاڑی کے ڈرائیور کا پتہ نہ ہو، اس گاڑی کی منزل کا پتہ نہ ہو، وہ کتنے عرصے میں کون سا سفر کرے گی اس کا پتہ نہ ہو، ایسی گاڑی میں سوار ہونا حماقت ہوتی ہے۔ اور جماعت اسلامی نے یہ شعوری طور پہ یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ حماقت نہیں کرنی۔ وقت آپ کو بتائے گا کہ جماعت اسلامی کا جو بیانیہ ہے وہ عوام کا بیانیہ ہے، اور ان تینوں پارٹیوں کی جو جنگ ہے وہ اصل میں کس معاملے پر جنگ ہے اور کب تک کی یہ جنگ ہے۔ جماعت اسلامی نے فواد صاحب میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، تین جماعتیں تو نہیں ہیں نا کیسر بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ جو آپ ڈرائیور نہیں ہے، تو کیا مولانا فضل الرحمان ایم ایم اے میں بھی تھے، سب کچھ ہے، پی ڈی ایم کو بھی وہ کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی رپروشمہ ہو سکتا ہے، کوئی بات چیت ہو سکتی ہے، یا رائے الگ الگ ہے؟ نہیں، دیکھیے جماعت اسلامی آج بھی یہ کہہ رہی ہے، امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سینیٹر سراج الحق صاحب کی آج کی بھی یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو آپس میں ڈائلاگ کرنا ہوگا۔ وہ ڈائلاگ کس پہ ہوگا؟ وہ نئے انتخابات پر جو اصطلاحات چاہیے، جن کا بار بار ساری جماعتیں تقاضا کرتی ہیں، ڈیمانڈ کرتی ہیں، اس پر کچھ نہیں ہو رہا۔ اس پر جب تک ساری سیاسی جماعتیں ڈائلاگ نہیں کریں گی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں
یا دیگر افراد جو دیگر پارٹیاں ہیں ان کو مل بیٹھ کے اس پر جو ہے وہ بات کر کے اس مسئلے کا حل کرنا ہوگا. اگر حل نہ ہوا تو اگلے الیکشن کے بعد پھر جو ہے وہ یہی سارا شور شرابہ ہوگا, یہی دھاندلی کے چرچے ہوں گے, یہی الیکشن کو چرانے کی باتیں ہوں گی, یہی اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر انگلی اٹھے گی. تو بہتر یہ ہے کہ آج ہم سوچ لیں, اس پر ڈائیلاگ بھی کریں ساری سیاسی جماعتیں, اور اسٹیبلشمنٹ بھی جو یہ تاثر پی ٹی آئی نے بنایا ہے, اس کو بدنام کیا گیا ہے, اس میں اس کو نکلنے کی ضرورت ہے. وہ اپنا ایسا کردار اپنائے کہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مانیں کہ یہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہے. پورے ملک میں بحث تھی کہ یہ کورونا ہے, کورونا میں اتنے لوگوں کو آنا, آپ لوگوں نے ایک ایز اے پارٹی ایک اچھا فیصلہ کیا کہ اپنے جلسے مؤخر کر دیے. اس پہ بڑی پذیرائی بھی ہوئی, کیونکہ جب پی ڈی ایم کا جلسہ تھا, ملتان کا جلسہ تھا, تو آپ لوگ بھی دھڑا دھڑ جلسے کر رہے تھے. تیمرگرہ کا آپ نے ذکر کیا, دیر میں تھا, سوات میں تھا, اور وہاں پہ بھی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بڑی تعداد میں لوگ آئے. تو اس میں یہ خود رسپانسبلٹی لی آپ لوگوں نے, کسی نے کوئی بات چیت کی, یا آپ کا خود فیصلہ تھا؟ اور ابھی جو آپ یہ سیکنڈ ویو ہے جو آپ ریزیوم کر رہے ہیں, تو کیا کرونا ختم ہو گیا جو آپ اپنی ایکٹیویٹیز پہ ریزیوم کر رہے ہیں؟ دیکھیے فواد صاحب, یہ بالکل بات آپ کی درست ہے. جماعت اسلامی بیک وقت 2 محاذوں پر لڑی ہے. پوری قوم نے دیکھا ہے کہ ہم نے کرونا کے حوالے سے جو خدمات کی ہیں, لوگوں کو جو سینیٹائزر اور ماسک اور احتیاطی تدابیر اور شعور اور راشن اور ٹیسٹ, اور آج بھی الخدمت فاؤنڈیشن کا جو ٹیسٹ ہے وہ پورے پاکستان میں سب سے سستا اور معیاری ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کرونا ایک بہت بڑا ایشو تھا, اس پر ہم نے احتیاط بھی کی, ساری چیزیں کی. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت 12 جلسے جو ہے وہ جی بی میں کرتی ہے, اس کو کرونا کچھ نہیں کہتا. ان کے وفاقی وزیر جو ہیں اسد عمر صاحب, وہ سکھر میں جا کے ایک بڑی گیدرنگ سے خطاب کرتے ہیں, ان کو کرونا کچھ نہیں کہتا. اس وقت پھر صرف اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں, یہ جماعت اسلامی ہیں, اس کو ہی کرونا کیوں؟ اس میں بھی ہم نے ساری احتیاطی تدابیر کی کوشش کی, اور کوشش کر بھی رہے ہیں. سراج الحق صاحب نے 2 ہفتوں کے لیے مؤخر کی تھیں, لیکن اس میں بھی ہم نے 1 ہفتہ اور بڑھا دیا. اور اب ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہمارا اگلا جو جلسہ ہے وہ 25 دسمبر کو انشاءاللہ گجرانوالہ میں ہوگا. 27 دسمبر کو سراج الحق صاحب جو ہیں وہ خصوصی خطاب کریں گے کرک کی عوام سے, اور اس کے بعد 21 جنوری کو ہم نے سرگودا کے اندر جو ہے وہ اس کا اعلان کیا. اور آنے والے دنوں میں بہت ساری جو ہیں وہ فیزز اور شیڈیول بنے گا. سیکرٹری جنرل امیر العظیم صاحب کی قیادت میں ایک کمیٹی کام کر رہی ہے, اس شیڈیول کو فائنل کر رہی ہے انشاءاللہ تعالی. باقی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب حکومت کی ناکامی ہوتی ہے تو وہ کرونا کے پیچھے نہ چھپے, تعلیمی اداروں کو کھولیں, وہاں سینیٹائزر اور ماسک فراہم کریں. پوری دنیا میں یہ کام چل رہا ہے, تعلیمی ادارے چل رہے ہیں. آپ نے تعلیمی ادارے کیا کسی سیاسی جماعت کی وجہ سے بند کیے ہیں؟ یہ خالصتاً نااہلی ہے, اور بچے آج گھروں میں جو ہے ان کا تعلیمی سال بھی ضائع ہو رہا ہے, اور ذہنی طور پر جو پوری فیملیز ہیں وہ کس کیفیت میں ہیں, یہ حکومت کو جاننا چاہیے. فوری طور پر جو ہے اس پہ سٹیپ لینا چاہیے. اور جماعت اسلامی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کسی بھی صورت میں انشاءاللہ تعالی ہم جو آنے والے دنوں میں جلسے ہیں اور جو ہماری ویو ہے حکومت کے خلاف, وہ آپ کو بہت شدت اختیار کرتی ہے. کیسر صاحب, ایک چیز میں نے سمجھنی ہے, آپ لوگوں کی بھی جو ویو ہے خلاف ہے. اپوزیشن ابھی لاہور میں ایک بڑا جلسہ کر رہی ہے, پی ایم ایل این پی اس کو چاہے گی کامیاب کریں مینار پاکستان میں. اس کے بعد وہ بھی لانگ مارچ اور سڑکوں پہ آنے کا وہ اندیا دے رہے ہیں, استعفوں کی بات وہ کر رہے ہیں. تو اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو جماعت کیا پھر بھی سائیڈ پہ کھڑی ہوگی؟ دیکھیں, جماعت سائیڈ پہ نہیں کھڑی فواد صاحب. جب مہنگائی کا سب سے پہلا جلسہ جو ہے وہ ہم نے 2019 میں 16 جون کو اسی مار روڈ پر کیا تھا. جماعت سب سے پہلے اس حکومت کے خلاف, پہلے تو ہم نے وقت دیا. وزیر اعظم صاحب نے 100 دن مانگے تھے ریاست مدینہ کے لیے, ہم نے بالکل کوئی بات نہیں کی, ہم نے اور وقت دیا. لیکن جب آپ یو ٹرنز کی سینچری آج مکمل کر چکے ہیں, جب آپ نے لوگوں سے کیے ہوئے وعدے جو ہیں وہ پورے نہیں کیے بلکہ الٹا ریورس آپ سارے کام کر رہے ہیں, ریاست مدینہ کا نعرہ لگا کے آپ کسی اور طرف چل پڑے ہیں, ایک قدم آپ ریاست مدینہ کی طرف نہیں اٹھاتے, تو ایسے میں جماعت اسلامی کہیں علیحدہ نہیں ہے. جماعت اسلامی عوام کے اندر ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت اسلامی حقیقی اپوزیشن ہے. جماعت اسلامی اصل میں عوام کا مقدمہ لڑ رہی ہے, اصل میں پاکستان کی اور پاکستان کے عوام کی خیر خواہ جو ہے وہ جماعت اسلامی ہے. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. ہمارے ساتھ موجود تھے کیسر شریف صاحب, سیکرٹری اطلاعات ہے جماعت اسلامی کے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ.